اس دجال کا، اس کانے کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس وقت پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی اپنے مسلمان جو اپنے ماننے والے ہوں گے ان کو لے کر کوہ طور پر رب کے حکم سے پہنچ جائیں گے، اور اس کے بعد کچھ ایسی مخلوق اور ایسے لوگ ظاہر ہونے والے ہیں جس سے لڑنے کی، جس سے نمٹنے کی کسی کو بھی طاقت نہ ہوگی۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب مہدی علیہ السلام لوگوں کو لے کر کوہ طور پر پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج کی قوم ظاہر ہوگی، وہ نکلے گی۔ وہ جب نکلے گی تو وہ اتنی تعداد میں ہوں گے کہ جب ایک بحیرہ ہے وہ اس بحیرے سے گزریں گے جس کی لمبائی 7 میل ہے، تو اس کا پانی جب پئیں گے تو بعد والے گزرنے والے جب دیکھیں گے تو وہ یہی سوچیں گے اور کہیں گے کہ اس کے اندر کبھی پانی تھا ہی نہیں، اس قسم کا وہ پانی پی جائیں گے۔ پھر جہاں زمین سے گزریں گے اس کے اندر سبزہ ہے، جو بھی چیز ہے، درخت ہیں، مکانات ہیں، پہاڑ ہیں اور ٹیلے ہیں، جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا چٹ کر جائیں گے، اور وہ جو گھاس وغیرہ ہے اس کو کھا جائیں گے، اور جو سوکھی لکڑیاں ہوں گی ان کو اپنی کمر پر رکھتے آئیں گے۔ ان کے پاس بہت زیادہ تیر بھی ہوں گے، بہت زیادہ نیزے بھی ہوں گے، کمانے بھی ہوں گے، اور وہ اتنی تعداد میں ہوں گے کہ ان کی تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ بھی پورے روئے زمین کا گشت کریں گے۔ پھر وہ پوری روئے زمین کو تہس نہس کرنے کے بعد، چٹ کرنے کے بعد، پھر وہ ارادہ کریں گے کہ اب ہم آسمان کی طرف جائیں۔ پھر وہ آسمان کی طرف جانے کا ارادہ کریں گے تو ان میں سے ایک جو ہے وہ تیر پھینکے گا کہ جو اوپر خدا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ ہم اسے مار دیں اب، تو وہ اوپر تیر پھینکیں گے تو تیر آسمان کی طرف جائے گا، رب اپنی قدرت سے تیر کو خون لگا کر واپسی بھیجے گا، اور وہ سارے کہیں گے جب تیر واپس آئے گا کہ ہم نے معاذ اللہ خدا کو بھی مار ڈالا، خدا کو بھی ہم نے قتل کر دیا، وہ اس طرح کی باتیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کی جو گزارش پر، اپیل پر، پھر رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ یا اللہ ان کو تہس نہس کر دے، ان کو فنا کر دے، برباد کر دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو مار دے گا، وفات دے دے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے جب باہر آئیں گے تو چپا برابر بھی جگہ نہیں ہوگی، ہر جگہ پہ یہ مرے پڑے ہوں گے، ان کی اتنی تعداد ہوگی۔ پھر یہ آپ دعا فرمائیں گے، پھر رب کی بارگاہ میں جب دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسے پرندوں کو بھیجے گا جو ان یاجوج ماجوج کی جو قوم مری پڑی ہے ساری کو لے جائیں گے، اللہ کے حکم سے پتہ نہیں کہاں لے کے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر دعا فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش بھیجے گا، پانی بھیجے گا، جس سے پوری روئے زمین بالکل جو ہے پاک صاف ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اتنا سبزہ اگے گا، اتنے جو ہے فروٹس اور اتنے جو ہے اناج اگیں گے کہ جو انسان کی جو ہے ضرورت سے بھی زیادہ ہوں گے، اور ان کے اندر اتنی برکتیں ہوں گی حد سے زیادہ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام 40 سال روئے زمین پر رہیں گے، شادی بھی کریں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور 40 سال کے بعد پھر آپ آقا کریم علیہ السلام حضور جان عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ انور کے اندر مدفن ہو جائیں گے۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر جو ہے 40 سال ایسے گزریں گے کہ جس کے بعد جو ہے کافر ہی کافر ہوں گے، اور اس کے بعد کافروں کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وفات کے بعد ایک ٹھنڈی ہوا گزرے گی جو مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، اور مسلمانوں کو وفات آ جائے گی۔ اس وقت پھر روئے زمین پر کافر ہوں گے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد 40 سال کافر ہی کافر روئے زمین پر ہوں گے، اور کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ 40 سال تک لگاتار سارے بے اولاد رہیں گے، اور 40 سال لگاتار کافر ہی کافر ہوں گے، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، مسلمان کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد 40 سال جب گزریں گے، پورے ہوں گے، تو کافر کوئی کام کر رہا ہوگا، کوئی کھا رہا ہوگا، کوئی پی رہا ہوگا، کوئی کسی کام میں مصروف ہوگا، کوئی کسی کام میں مصروف ہوگا کہ جناب اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ آپ سور پھونکو۔ پھر وہ سور پھونکیں گے
تو آہستہ آہستہ پہلے اس کی آواز دھیمی دھیمی باریک باریک ہوگی، پھر وہ رفتہ رفتہ تیز ہوتی جائے گی، پھر اتنی تیز ہوتی جائے گی کہ لوگ کان لگا کر سننے لگیں گے۔ وہ کافر جب وہ کان لگا کر سننے لگیں گے تو آواز تیز ہوتی ہوتی اتنی ہو جائے گی کہ سارے مار کے گر پڑیں گے، سارے کے سارے مر جائیں گے کافر۔ پھر اس وقت پوری روئے زمین، اس کے اندر پہاڑ ہیں، اس کے اندر جتنے بھی میدان ہیں، سارے کے سارے رب کے حکم سے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ سارے آسمان، ساری زمینیں، سارے فرشتے اور جتنے بھی چرند پرند درخت سب کچھ ہے، سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، ہر چیز مٹ جائے گی۔ اس وقت رب العالمین فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کے لیے حقیقی بادشاہی ہے؟ پھر کوئی ہو تو جواب دے۔ پھر رب خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، سن لو آج یہ بادشاہی رب العالمین اللہ واحد قہار کے لیے ہے۔ پھر ساری کی ساری یہ جو ہے مخلوق، روئے زمین، زمین و آسمان سب مٹ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر رب جب چاہے گا پھر جناب اسرافیل علیہ السلام کو پیدا فرمائے گا، کھڑا فرمائے گا، اس کے بعد سور کو بھی پیدا فرمائے گا، پھر وہ دوبارہ سور پھونکیں گے۔ اس کے بعد پھر تمام زمین و آسمان، پھر جو جو چیز موجود تھی وہ ساری کی ساری جو تباہ ہو گئی تھی دوبارہ موجود ہو جائے گی۔ پھر لوگ قبروں سے کھڑے ہوں گے اور پھر میدان محشر کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے اپنے نامہ اعمال لے کر۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں، جو تین بڑی نشانیاں میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کی، دجال کا ظاہر ہونا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، یہ جو ہے میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دی۔ اس کے بعد جو ہے قیامت جب برپا ہو جائے گی، میدان محشر میں لوگ چلے جائیں گے، تو پھر حساب و کتاب کا دن ہوگا، پھر حشر کا دن ہوگا، پھر قیامت کا دن ہوگا، پھر اس کا جو منظر ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔